آج ہم بات کریں گے نفس کے ٹیڑھاپن پہ، یعنی کہ پینس کا ٹیڑھا ہونا، پینائل کرویچر۔ بہت سے لوگوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ان کا نفس یعنی کہ پینس ٹیڑھا ہوتا ہے اور وہ کافی پریشان ہوتے ہیں، ڈسکس بھی نہیں کر سکتے کسی سے کہ یہ کیا بیماری ہے، کیا اس کو علاج کی ضرورت ہے یا علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے۔ یہ جو ٹیڑھا پن ہے کسی طرف کو بھی ہو سکتا ہے، اوپر کو بھی پینس ٹیڑھا ہو سکتا ہے، نیچے والی سائڈ کو بھی ہو سکتا ہے، رائٹ سائڈ کو بھی ہو سکتا ہے اور لیفٹ سائڈ کو بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ ٹیڑھا پن بعض اوقات تو پیدائشی ہوتا ہے، بعض لوگوں میں بعد میں یہ ڈیولپ ہو جاتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے، چوٹ لگنے سے یا اور بھی کئی بیماریاں ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں میں ٹیڑھا پن کے ساتھ درد بھی ہوتا ہے یا ان کو ملاپ کرتے ہوئے، سیکس کرتے ہوئے درد ہوتا ہے۔ ساتھ میں کچھ لوگوں کو ہوشیاری کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ٹیڑھے پن کے ساتھ ان کو ہوشیاری بھی نہ آئے، اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ٹیڑھا پن کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کے کیا نقصانات ہیں اور کن لوگوں کو علاج کی ضرورت ہے اور ان کا کیا کیا علاج ہو سکتا ہے۔ میرا نام ڈاکٹر محمد وقاص ہے، میں جنوبی پنجاب میں ایز اے اینڈرولوجسٹ اور پینائل امپلانٹ سرجن کام کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم جو ٹیڑھا پن ہے اس کی وجوہات ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک سب سے بڑی وجہ تو ہے نیچرل، یعنی کہ پیدائشی ٹیڑھا پن۔ پیدائشی ٹیڑھا پن کچھ لوگوں میں زیادہ بھی ہوگا، کسی میں کم ہوگا۔ تو اگر تو کسی میں ٹیڑھا پن بہت زیادہ ہے، وہ فیمیل پارٹنر اور میل پارٹنر دونوں کے لیے پرابلم کریٹ کر رہا ہے، تو ان کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور بہت سے لوگوں کو علاج کی ضرورت نہیں ہوتی، جن میں یہ کوئی پرابلم نہیں کر رہا، ہلکا پھلکی بینڈنگ یا ٹیڑھا پن ہے، ان کو علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ ٹیڑھا پن جو ہے کسی اور بیماری کے ساتھ ہو سکتا ہے، جیسے پیشاب کی نالی کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں بہت سے لوگوں کی پیشاب کا جو سوراخ ہے وہ نیچے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو پینس ہے وہ نیچے والی سائڈ کو ٹیڑھا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو تو علاج کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے، کیونکہ پیشاب کے لیے پینس میں پیشاب کے سوراخ کو اپنی جگہ پہ لایا جاتا ہے اور ٹیڑھے پن کو بھی ساتھ ہی ختم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی چوٹ لگنے کے بعد، ٹراما یا نفس کا سیکس کرتے ہوئے ٹوٹ جانے کے بعد بعض اوقات ٹیڑھا پن آ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے گلٹی بن جاتی ہے، بعض لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں یا کسی اور وجہ سے پینس کے اندر گلٹی بن جاتی ہے، اور جب جس سائڈ پہ گلٹی بنتی ہے اس سائڈ کو پینس جو ہے وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اور اس گلٹی بننے کے کافی سارے نقصانات ہیں، یہ پین بھی کرتی ہے، درد کی وجہ بھی بنتی ہے، ہوشیاری بھی کم کرتی ہے، اور جس کی وجہ سے مریض جو ہے کافی پریشان رہتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ ٹیڑھا پن کے نقصانات کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو سائیکولوجیکل ایشوز، یعنی کہ نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں، مریض کو میں پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میرا جو ہے شاید نفس ٹیڑھا ہے، میں اپنی پارٹنر کو سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکوں گا، جس کی وجہ سے وہ پریشان رہتا ہے، ہوشیاری کے مسائل بن جاتے ہیں اور جو ہے اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فیمیل بھی بعض اوقات آبزرو کر لیتی ہے اپنے جو مرد ساتھی کا ٹیڑھا پن، اور اس کے ذہن میں بھی بیٹھ جاتا ہے شاید کہ مرد جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا پینس ٹیڑھا ہے، اور بعض اوقات وہ فیمیل پارٹنر کے لیے درد یا پین کا باعث بھی بنتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس میں بھی پریشانی ہوتی ہے فیمیل پارٹنر کو بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹیڑھا پن بعض لوگوں میں ہوشیاری کے مسائل پیدا کرتا ہے، کیونکہ پینس اگر ٹیڑھا ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ نفسیاتی طور پہ ہوشیاری کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور بعض میں اس کے ساتھ ہوشیاری کے مسائل ویسے ہی بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں میں پین کی وجہ ہوتی ہے، درد کرتا ہے، خصوصاً جب وہ ملاپ کرتے ہیں یا ہوشیاری آتی ہے، اریکشن ہوتی ہے، تب کیونکہ پینس ٹیڑھا کسی بیماری کی وجہ سے ہوا ہوتا ہے تو اس میں درد محسوس ہوتا ہے، یا بعض لوگوں میں گلٹی بنی ہوتی ہے تو گلٹی والی جگہ پہ درد محسوس ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں میں ٹیڑھا پن اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ ملاپ کے قابل ہی نہیں رہتے، کہ وہ پینس کو، نفس کو پینیٹریٹ ہی نہیں کر سکتے، اندر ڈال ہی نہیں سکتے۔ تو اب ہم بات کریں گے کہ کن لوگوں کو ان میں سے علاج کی ضرورت ہے اور کیا علاج ہونا چاہیے۔
اگر تو نیچرل ہے، پیدائشی طور پہ ہے ٹیڑھا پن اور کم ہے، بہت زیادہ نہیں ہے، 30 ڈگری اس میں میئر کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس سے ہم میئر کرتے ہیں، انسٹرومنٹس ہوتے ہیں کہ 30 ڈگری سے زیادہ ہے یا کم ہے۔ اگر تو کم ہے تو کوئی علاج کی ضرورت نہیں ہے، وہ کوئی نہ مرد کے لیے نہ اس کے پارٹنر کے لیے، دونوں کے لیے کوئی بھی پرابلم کریٹ نہیں کرتا اور دونوں آرام سے ملاپ کرتے ہیں، دونوں سیٹسفائی رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو تو بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ٹیڑھا پن نیچرل جو ہے پیدائشی طور پہ ہے اور 30 ڈگری سے زیادہ ہے اور ملاپ کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، فیمیل پارٹنر کے لیے پین ہوتی ہے، میل کو پین ہوتی ہے، یا ہم بستری نہیں کر پاتے، تو اس میں شخص کو ٹیڑھے پن کے علاج کی لازمی طور پر ضرورت ہے۔ اگر ٹیڑھے پن کے ساتھ پیشاب کی نالی کے بھی مسائل ہیں، پیشاب کا سوراخ اپنی جگہ پہ نہیں ہے، تو پیشاب کا سوراخ اپنی جگہ پہ لانے کے لیے آپریشن کیا جائے گا، تو ساتھ میں ٹیڑھے پن کو بھی سیٹ کر دیا جائے گا، تو ان لوگوں کو تو لازمی طور پہ جو ہے علاج کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان لوگوں میں ٹیڑھا پن عموماً ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے، بلکہ ان کا ٹیڑھا پن پہلے صحیح کر کے بعد میں ان کی پیشاب کی نالی کو اپنی جگہ پر لایا جاتا ہے۔ پھر اگر کوئی چوٹ لگی ہے، پینس فریکچر ہو گیا ہے ملاپ کرتے ہوئے کوئی، تو ایسے لوگوں کو تو سب سے پہلے جو چوٹ لگی ہے اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر اس کا علاج نہیں کیا جائے گا تو مریض کو ساتھ میں ہوشیاری کے مسائل بھی شروع ہو جائیں گے، تو اس لیے پہلے تو چوٹ کا علاج کیا جائے، اور اگر اس سے ٹیڑھا پن ختم نہیں ہوتا تو بعد میں ٹیڑھا پن کے لیے بھی کوئی سرجری کرنی پڑ سکتی ہے۔ پھر اگر تو ٹیڑھا پن ہے نفس کے اندر گلٹی بننے کی وجہ سے، گلٹی بن گئی ہے، شوگر کے مریضوں میں عموماً یہ ہوتا ہے، تو اگر تو اس میں ایسے لوگوں کو جو ہے ہوشیاری کا ساتھ مسئلہ نہیں ہے اور زیادہ ٹیڑھا پن نہیں ہے تو علاج کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہوشیاری کا مسئلہ بہت زیادہ ہے تو بھی ان کو علاج کی ضرورت ہے۔ اگر ان کو درد ہوتا ہے ملاپ کے دوران تب بھی ان کو علاج کروانا چاہیے۔ اگر ٹیڑھا پن وقت کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور ملاپ کے وہ قابل نہیں رہ رہے تو بھی ان کو علاج کرانا چاہیے۔ ایسے مریضوں میں بعض بات گلٹی کے اندر کچھ انجیکشن ہوتے ہیں، وہ لگائے جاتے ہیں، اس سے جو ہے گلٹی ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے اور ٹیڑھا پن کافی بہتر ہو جاتا ہے۔ اور بعض کو سرجری کی ضرورت بھی پڑتی ہے، اور سرجری سے ان کا ٹیڑھا پن صحیح کیا جاتا ہے تاکہ ان کی ہوشیاری بھی برقرار رہے اور جو ہے ان کا ٹیڑھا پن بھی ختم ہو جائے۔ اگر کوئی بھی شخص ٹیڑھا پن یا اس طرح کے کسی بھی مردانہ مسائل کا شکار ہے تو اسے چاہیے کہ کسی بھی سرٹیفائیڈ انڈالوجسٹ سے رابطہ کرے تاکہ اس کی بیماری کا علاج کیا جا سکے۔